الرحمن الرحیم۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 104 سورہ البقرہ پارہ نمبر الف لام میم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب سے بات کرتے وقت مت کہا کرو رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو ہم نے دیکھ لیا، واسمعوا، اور آپ کی بات کو غور سے سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کفار کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کچھ بھلائی اترے تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، سبحان۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منہا، ما ننسخ، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیات، آیات سے، جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم آیات میں سے، اور ننسها، یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو لے آتے ہیں دوسری بہتر آیت اس سے، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسی، علم تعلم، کیا تجھے نہیں علم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں کفار نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے، ایک آیت پہلے بیان کر دی، اب اس کو ختم کر دیا، اس کو رد کر دیا یا اس کو پیچھے رہنے دیا، اب اس کی جگہ نہیں آتا ہے، نیا حکم آ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری شان ہے، میں چاہوں تو جتنی آیتیں بھیجنی ہے، 2 4 10، ان میں سے کوئی بھی آیت ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں نہیں آئی۔ ناسخ وہ تھا جو بعد میں آیا، منسوخ وہ تھا جو پہلے آیا لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ بڑا اہم سلسلہ ہے جس کی اس وقت ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور تمہارا اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی یار اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، ومن یتبدل، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وَدَّ، دل سے چاہتے ہیں، کثیر، بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ پھر بنا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو، حسدا من عند انفسہم، یہ آرزو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں، ان کی اس آرزو کے پیچھے حسد ہے، انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب کہ سب کچھ لاہم الحق، ان پر واضح ہو چکا ہے حق، فعفو وصفحوا، پس اے غلامان مصطفیٰ تم معاف کرتے رہو، وصفحوا، اور درگزر کرتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ حکم دیا کہ اہل ایمان تم نے ان سے جھگڑا نہیں کرنا، ان سے بدلہ نہیں لینا، وہ جو آرزو رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر جاؤ اور پھر کفر اختیار کر لو، تو ان کی چاہتے بس سن لینا، ان سے جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، بلکہ انہیں معاف کرتے چلے جانا ہے، اور اس دن کا انتظار کرنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، وَمَا، اور جو تُقَدِّمُوا تم بھیجو گے آگے، لِأَنفُسِكُم اپنے لیے، مِن خَيْرٍ نیکیوں سے، تاجدوا ضرور پاؤ گے،
تجدوہ عند اللہ، تو اس کا ثمر اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے. یہ نہیں کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ اور تمہیں کوئی اس کا اجر بدلہ اور ثمر ہی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنہ، اور کہا یہودیوں نے نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی الا من کان ہودا او نصارا، مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. تلک امانیہم، یہ تو ان کے اپنے خیال ہیں. تلک، یہ سارے امانیہم ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنے ان کی جو ہے نا خوش خیالیاں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور یہ دعویٰ اگر تم سمجھتے ہو کہ سچا ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل لے آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا ہاں، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ خلوص والا بھی ہو، محسن بھی ہو. محسن کا مطلب خلوص والا، مخلص. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. تو احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا، ٹھیک ہے، مخلص. یعنی دیکھیں اگر ہم قرآن کے ساتھ دل سے مخلص ہے تو ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جس کی نیت کے اندر فطور نہ ہو، خالصیت ہو. خلوص سے مراد خالصیت ہے. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے، میں مثال دوں تو جو رکھیں، ایک ہوتا ہے پاسے کا سونا، ایک ہوتا ہے ملاوٹ شدہ. ملاوٹ شدہ سونے کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو پاسے کے سونے کی ہوتی ہے. 22 کیرٹ اور 21 کیرٹ یا 24 کیرٹ ہوتا ہے نا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پاسے کا سونا بنے. کون سا 22 کیرٹ کا ہوتا ہے؟ وہ 22 کیرٹ والا خالص سونا کہ جس کے اندر کسی عمل میں ریاکاری نہیں، ملاوٹ نہیں، اور وہ خالصیت سے خالی نہیں. اللہ پاک ہم یہ توفیق عطا فرمائے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی راہ پر، کسی سیدھی راہ پر. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے، عیسائیوں نے، کہ یہودی کسی سیدھی رستے پر نہیں ہے. شیء وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب کو. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے اسی طرح کی باتیں، مثل قولہم، ان جیسی باتیں جیسے یہ کر رہے ہیں. فاللہ یحکم بینہم، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی ما کانوا، ان باتوں میں کہ جس میں فی ہے یختلفون، وہ جھگڑتے رہتے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص کے، ممن منع جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے پاک نام کا، وسعی فی خرابہا، اور اس بات کی کوشش کرتا ہو کہ یہ مسجدیں ویران ہو جائیں. اولئک ما کان لہم، انہیں مناسب نہیں تھا، ان کے لیے بہتر نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ داخل ہوتے مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے، فی خزی ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ان کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں، جو مسجدوں کی تعمیر میں، آرائش میں، آسائش میں اپنا آپ، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن خرچ نہیں کرتے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے کہ جو مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے مال میں سے یہ مدارس پہ، مساجد پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں، جن میں دین کی تعلیمات کا کام ہوتا ہے. اور اللہ کریم جو جامعہ جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جدوجہد کی، اور میں نے اپنی پوری زندگی کی جو بھی جمع پونجی تھی اس جامعہ کے پلاٹ کے لیے صرف کر دی، جامعہ نور الخدا للبنات عرفان القرآن سینٹر، جس کے لیے پلاٹ ہم نے لے لیا، اس کی بنیادیں بھروا لیں، اس پہ عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ کام کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے.
اور یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو جو جو اس نیک کام کے اندر شرکت کرے گا اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ. ہم نے چلے جانا ہے لیکن جو اللہ کے راستے میں اس طرح کے کام ہیں انہوں نے انشاءاللہ ہماری قبروں کو عبدالآباد تک روشن رکھنا ہے انشاءاللہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو جدھر بھی تم رخ کر لو. فَأَيْنَمَا تو بس جدھر بھی تولو تم رخ کر لو. فَثَمَّ تو بس پاؤ گے وجہ اللہ اللہ کو یعنی تمہیں ہر طرف اللہ کا ہی چہرہ نظر آئے گا. سبحان ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے. واسع ان کا ہے اتنی وسعت والا اتنا فراخ اور اتنی رحمت والا کہ جس کی رحمت کسی ہاتھے میں نہیں آ سکتی کسی ذہن میں کسی سوچ میں سما نہیں سکتی. سبحان اللہ. وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا. سبحانہ پاک ہے وہ اس تہمت سے. بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں. قانتون فرما بردار. بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے. فَإِنَّمَا تو پس بے شک یقول کہہ دیتا ہے اتنا ہی لہو اس کے لیے کن ہو جا. فَيَكُونُ تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وقال الذین لا یعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے. لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہمارے ساتھ خود آ کر اللہ. ان بعد وقتوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے سامنے آ کے ہم سے بات کیوں نہیں کرتا تم ادھر ادھر ہو جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا او تاتینا یا کیوں نہیں آتی یا ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی رسول کے واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا نا حالانکہ رسول کے واسطے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کہیں نا ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لیں تو وہ امپاسبل ہے. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ نبی کو بنایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیوں ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہمارے پاس اتنی جرت ہی نہیں اور اتنا ہمارا وہ کیا کہتے ہیں مقام ہی نہیں کہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکیں. اس لیے یہ کہا کہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے نا وہ اللہ کے حبیب سے رابطہ کرے اللہ کے حبیب کو راضی کر لے. جس نے اللہ کے